الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قابل احترام تمام ناظرین و تمام مشاہدین و مشاہدات، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ ہر جمعہ کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کتاب الجامع میں جو برے اخلاق کے ڈراوے کا باب ہے اس کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ گزشتہ درس میں حدیث نمبر 24 شیخ محترم نے ہمیں پڑھایا تھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، صحیح بخاری کی روایت، اس کی آپ نے شرح کی تھی، لیکن اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھی جسے انشاءاللہ آج کے درس میں شیخ محترم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آنے والے دنوں میں ٹائمنگ میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے، اور تبدیلی یہ ہے کہ آنے والے 25 فروری اور 4 مارچ کو درس کی شروعات کا جو ٹائم ہوگا وہ ہے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 4:30 بجے سے 5:40 تک، اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق 7 بجے شام سے لے کر کے 8:10 تک۔ الحمدللہ اب ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ مل رہا ہے، اس سے پہلے 1 گھنٹہ ملتا تھا۔ اب چونکہ دن تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، رات تھوڑی چھوٹی ہو رہی ہے، گرمی آنے والی ہے، اور آنے والے دنوں میں امید ہے کہ اور زیادہ ہمیں انشاءاللہ وقت ملے گا تو اور زیادہ ہم شیخ سے استفادہ کر سکیں گے۔ تو یہ آنے والے دنوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی کہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 4:30 بجے سے لے کر کے 5:40 تک درس رہے گا، انڈیا کے ٹائم کے مطابق 7 بجے شام سے لے کر کے 8:10 تک درس انشاءاللہ شیخ محترم کا ہوگا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ الحمدللہ جبیل دعوت سینٹر کی طرف سے یہ تمام دروس پیش کیے جاتے ہیں، جس میں ہمارے شیخ محترم ابو زید ضمیر حفظہ اللہ حدیثوں کی شرح کرتے ہیں، اور گزشتہ ہفتے جس حدیث کی شرح کی شروعات شیخ نے کی تھی کہ مردوں کو برا نہ کہو، اس کے تعلق سے انہوں نے کچھ باتیں رکھی تھی، اور ایک یہ بات ہمارے سامنے رکھی انہوں نے کہ کیا یہ حدیث اپنے عموم پر ہے یا اس کے اندر کچھ خصوصیت ہے، یعنی یہ خاص ہے، یہ عام حدیث ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ عام نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر باقاعدہ اس بات کی اجازت موجود ہے کہ جو وفات پا چکے ہیں یا جو زندہ ہیں، اگر ان کے ذریعے سے دین اور شریعت کو نقصان پہنچ رہا ہو تو ان کی خامیوں کو بیان کرنا چاہیے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم پورا شاہد ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سابقہ قوموں کی برائیوں کو بیان کیا ہے، کچھ لوگوں کے نام کو لے کر کے اللہ رب العالمین نے بیان کیا، فرعون ہے، ابو لہب ہے، ابو لہب کے لیے جہنم کی وعید سنائی، اس کی بیوی کے لیے جہنم کی وعید سنائی۔ تو اس طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضرورت کے تحت جو لوگ وفات پا چکے ہیں، مر گئے ہیں، اگر ان سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو تنبیہ کریں، بتائیں، اگر ان کی ذات سے، ان کی کتابوں سے امت کو، دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ مزید باتیں اس کے تعلق سے ہمارے سامنے رکھیں گے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی عافیت فرمائے اور ہم سب لوگوں کو ان سے زیادہ استفادے کی توفیق دے۔ میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ شیخ کے درس کو دلجمعی اور سکون کے ساتھ سنیں، اور زیادہ ہمارے اس چینل کو، اس دروس کو لوگوں کے اندر عام کریں تاکہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے کتاب الجامع کا حصہ جو برے اخلاق سے متعلق ہے، باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے ڈراوے اور ان پر وعید کا بیان، اس باب سے کچھ حدیثیں پچھلے کئی دروس میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان برے اخلاق سے بچیں جو دنیا میں ذلت اور آخرت میں ندامت اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ ایک مسلمان کو جہاں اپنے ایمان کی تقویت اور عقیدے کی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے۔ آج جس حدیث پر ہم گفتگو کریں گے، اس کا ایک حصہ ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں اور شیخ نے بھی اس میں یہ بات بتائی، کچھ حصہ اس کا انہوں نے بھی ذکر کیا، اس کی طرف اشارہ کیا۔ اسی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کچھ مسائل جو اس کے ضمن میں ہیں اور بعض احادیث بھی اس باب میں آئی ہیں، تو ان کا مطالعہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، اخرجہ البخاری۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، مرے ہوئے لوگوں کو، اموات کو، جو دنیا سے فوت شدہ لوگ ہیں، چلے گئے، ان کو برا مت کہو، ان کی برائی بیان مت کرو۔ فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، اس لیے کہ جو کچھ اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے وہ اس کے انجام سے دوچار ہو چکے ہیں، وہ اس کی طرف چلے گئے ہیں، وہ اپنے انجام کی طرف چلے گئے ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان پر لعن طعن کرنا، ان کی برائی کرنا منع ہے۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو کچھ انجام ان کا ہونا تھا اب تو انجام ہی سامنے آ گیا، تو تمہارا ان کے بارے میں کچھ بولنے سے ان کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ کہا گیا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں برائی نہ کی جائے۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کس کے بارے میں یہ ہے، مسلمان ہیں، کافر ہیں۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں میں سے لوگ ہیں، لیکن بعض دوسری روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد کفار بھی ہیں۔ وہ کیا قیودات ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن ایک شبہ اس میں جو پچھلے درس میں آخر میں جس پر گفتگو ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ کیا مطلقاً کفار کی برائی نہیں کی جائے، سرے سے ان کو برا نہ کہا جائے جو دنیا سے چلے گئے؟ تو اس بارے میں جیسا کہ شیخ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی برائی بیان کی، اسی طرح سے افراد کے بارے میں کہا، قارون کے بارے میں، نمرود کے بارے میں، حامان کے بارے میں، اور اسی طرح سے فرعون کے بارے میں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نام لے کر ابو لہب کے بارے میں، اور اس طرح سے کئی لوگ ہیں اشارتاً ان کے بارے میں قرآن کریم میں وعید، ان کی برائی، ان کا عیب آیا ہے، جیسا کہ آگے بھی ایک حدیث میں آئے گا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کو برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعینہ ہی نام لے کر ان کو برا کہا ہے، زندوں کو بھی اور جو دنیا سے چلے گئے، فرعون جو چلا گیا اور ابو لہب جو اس وقت موجود تھا، دونوں کی برائی اللہ تعالیٰ نے کی، نام لے کر کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ علی الاطلاق نہیں ہے کہ کوئی بھی میت ہو نہیں بولنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کی برائی سماج میں عام ہے، چاہے وہ زندہ ہو
یا وہ دنیا سے گیا اور برائی چھوڑ کے گیا اور لوگ اس کی برائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو ایسے انسان کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ تو یہ بات ہم نے پچھلے ہفتے میں بھی دیکھی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق يطرح خمیصة له على وجهه، آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آیا، موت کی شدت جب آپ کو محسوس ہونے لگی، تو اس وقت آپ نے اپنی ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اور آپ وہ چادر وہ کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے۔ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، جب آپ کو ذرا سی گھٹن محسوس ہوتی تو آپ وہ چادر اپنے چہرے سے ہٹا دیتے ہیں۔ فقال وهو كذلك، اور آپ اسی حال میں یہ بات کہہ رہے تھے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد یحذر ما صنعوا، آپ کہہ رہے تھے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگ گئے، یا اپنے نبیوں کی قبروں کو قبلہ بنا کر قبلے اور قبروں کو قبلے کے درمیان اور اپنے درمیان رکھ کر سجدہ کرنے لگے، تبرک کے طور پر، ان کی تعظیم کے طور پر۔ شیخ الالبانی نے بھی اس کو تفصیل سے ذکر کیا اپنی کتاب میں، تحذیر الساجد نام کی کتاب شیخ الالبانی کی ہے، اس میں خاص طور سے اس مسئلے پر انہوں نے تفصیلی گفتگو کی، کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہود کیا کرتے تھے، اپنے اور قبلے کے درمیان قبر رکھتے تھے، اور سجدہ جب قبلے کو کرتے تھے تو قبر بھی درمیان میں ہوتی تھی، اس کی تعظیم کے طور پر کہ عبادت بھی ہو جائے اور قبلہ بھی کے درمیان قبر کی بھی تعظیم ہو جائے اور نماز بھی ہو جائے، عبادت بھی ان کی ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا، یحذر ما صنعوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لعنت کرنا اس اعتبار سے تھا کہ ان کے اس برے عمل سے آپ مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے، چونکہ آپ کا آخری وقت تھا، وفات کا وقت قریب تھا، آپ امت کو خبردار کر رہے تھے کہ جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں کیا تو کہیں تم ایسا نہ کرنا۔ یہاں ایک شبہ ضمن چونکہ ذہن میں آ گئی بات، یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بعض لوگوں نے جو منکرین حدیث ہے انہوں نے کہا کہ نصارہ کا تو ایک ہی نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو انبیائہم کہاں آ گیا ان کا، اور عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں، وہ تو وفات ان کی نہیں ہوئی، تو ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو یہود نے بھی بنایا اور نصارہ نے بھی بنایا۔ نصارہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ان کی تو قبری بھی نہیں بنی اگر مانا جائے کہ وہ زندہ ہیں، تو انہوں نے سرے سے اس حدیث کا انکار کیا۔ بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کیا یہود کے انبیاء الگ ہیں اور نصارہ کے انبیاء الگ ہیں؟ کیا نصارہ ان نبیوں کو نہیں مانتے ہیں جس کو یہود مانتے تھے، جن کو نبی مانتے تھے یہود؟ کیا مسلمان ان کو نبی نہیں مانتے جن کو یہود و نصارہ نبی مانتے تھے؟ انبیاء کا سلسلہ تو چلا آ رہا ہے، تو یہود جن کو نبی مانتے تھے آج بھی نصارہ ان کو نبی مانتے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو یا ان کا کوئی نبی ہی نہیں تھا اور صرف یہود کا نبی تھا، نہیں، بلکہ دونوں کے لیے تغلیباً یہ بات آئی ہے کہ دونوں جن کو نبی مانتے تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ وہ لوگ کرتے تھے۔ تو اس سے شبہ نہیں ہونا، بعض اوقات انسان کم علمی کی وجہ سے پہلے حدیث کے انکار کی طرف چلا جاتا ہے، تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی شرح دیکھنا چاہیے۔ بلکہ بعض روایت اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف یہود کا بھی تذکرہ ملتا ہے، یہود پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو اصلاً کام ان کا تھا، پھر ان کی تبعیت میں نصارہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے کہ جن جن کو انہوں نے نبی مانا تھا انہوں نے بھی مانا تھا، بس انہوں نے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو انہوں نے بھی ان کی تابعداری میں ویسا ہی کیا۔ تو اس طرح سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کی، ایک شخص پر نہیں بلکہ مستقل پوری قوموں پر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو چلے گئے تھے، یعنی دنیا سے جانے والے لوگوں کے بارے میں ہیں، ان پر آپ لعنت کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الصلاح میں حدیث نمبر 435 پر، اور امام مسلم نے المساجد و مواضع الصلاح میں حدیث نمبر 826 پر ذکر کیا ہے۔
ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَصَحُّ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَمْوَاتَ الْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ يَجُوزُ ذِكْرُ مَسَاوِيهِمْ لِلتَّحْذِيرِ مِنْهُمْ وَالتَّنْفِيرِ عَنْهُمْ۔ کہتے ہیں کہ سب سے صحیح بات جو اس بارے میں موقف ہے وہ یہ، جو اس بارے میں بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ ان اموات الکفار والفساق، جو لوگ دنیا سے فوت شدہ ہیں، چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، چاہے وہ کفار ہوں یا وہ فساق ہوں، مسلمانوں میں سے فاسق گنہگار لوگ ہوں یا سرے سے اسلام سے باہر کفار ہوں، یجوز ذکر مساویہم، ان کی برائیوں کا ذکر کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ للتحذیر منہم والتنفیر عنہم، ان سے تحذیر کے طور پر اور ان سے تنفیر کے طور پر، یعنی انہوں نے جو برائی کی اس برائی سے لوگوں کو بچانے کے لیے کہ دیکھو انہوں نے ایسا غلط کام کیا، اس سے بچانے کے لیے، یا کسی شخص کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں ہو تو اس کی شخصیت کی عقیدت دلوں سے نکالنے کے لیے یہ کہا جانا چاہیے۔ بعض اوقات اہل بدعت ہوتے ہیں جو بظاہر بہت تقوی شعار ہوتے ہیں، برائیوں سے بچنے والے، اور حرام نہیں کھاتے، عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی بڑے جبہ ہے اور بالکل امامہ باندھے ہوئے ہیں، داڑھی لمبی ہے ایک دم، تو اس طرح کی چیزیں ان میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ کوئی آدمی ان کو دیکھتا ہے تو ان کی صورت سے، ان کی حیت سے، ان کی حالت کو دیکھ کر اور ان کے تقوی وغیرہ کو دیکھ کر، تواضع کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ضمن میں ان کے پاس جو عقائد ہوتے ہیں وہ بڑے بھیانک ہوتے ہیں، وہ قبر پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کوئی وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کو نعوذ باللہ مانتا ہے، کوئی ہر جگہ اللہ کو مانتا ہے، کوئی آدمی بدعات میں مبتلا ہے، تو بلکہ بعض اوقات ان کے اندر دنیوی اعتبار سے بھی گندگیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں، چاہے مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عورتوں کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہیں، چاہے اخلاقی بگاڑ ان میں ہو یا پھر عقیدے یا منہج کا بگاڑ ان کے اندر ہو، ان کے بارے میں بتانا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے، جیسا کہ شیخ نے بھی کہا۔ کیوں جائز ہے اور کیوں واجب ہے؟ واجب اس لیے کہ امت کو اس برائی سے بچانا ضروری ہے۔ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو گئے نا، جو بھی غلطی ہوئی اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ٹھیک ہے۔ اگر معاملہ ان تک محدود ہوتا، جیسے ایک آدمی ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے لیکن ذاتی طور پر زندگی میں اس کی کچھ برائیاں ایسی تھی جو ہم جانتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کی تشہیر ہم کریں، اس لیے کہ وہ اس کی ذاتی برائی تھی، چھپ چھپا کے مان لیجیے شراب پیتا تھا، لوگوں کو نہیں معلوم ہے، کسی کو پلائی نہیں، اور شراب کی اس نے تشہیر نہیں کی، اس نے دعوت دی نہیں لوگوں کو، اس کی تحسین لوگوں کے سامنے نہیں کی، اپنی برائی کو اچھا کر کے نہیں بیان کیا، ذاتی گناہ اس کا تھا، ذاتی عیب تھا، گھریلو زندگی میں کوئی عیب اس کا تھا، بیوی کے ساتھ تعلقات میں اس کے ظلم و زیادتی کا معاملہ تھا، یا اولاد کے تعلق سے کچھ میراث میں اس نے جو معاملات جو ہے غلط کیے تھے، یا بھائی بہنوں کی میراث کھا لی، کچھ بھی معاملہ اس کا ہے، ذاتی زندگی میں تھا، لیکن اس آدمی نے امت میں وہ چیز نہیں پھیلائی۔ تو ایسا اگر کسی کا گناہ ہے، اس پر پردہ ڈالنا یہ خیر ہے، یہ خیر ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایسا گناہ پیچھے چھوڑ کر جائے جو پوری امت کی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے، بدعات کو اچھا کر کے بنائے، کوئی بدعت گھڑ لے یا شرکیات کی دعوت دیتا ہو، ایسی کتاب کوئی لکھی جس کو آج بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں، اب پڑھ رہے ہیں، یا ایسے اس کے آڈیو یا ویڈیو میں بیانات اس کے ہیں، خطابات اس کے ہیں کہ آج بھی لوگ اس کو نشر کر رہے ہیں یا اس کو اچھا سمجھتے ہیں، یا وہ عام ہے اور لوگ اس کی طرف جا سکتے ہیں یا جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کا فیصلہ تو اللہ کے ہاں ہوگا، اس لیے جو چلے گئے ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دیا جائے تو ان کی بات تو آج باقی ہے، لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کی خیر خواہی اگر یہ ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک یہ ہے کہ اس کی برائی نہ کی جائے، تو باقی جو زندہ مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ان کو برائی سے بچایا جائے۔ کسی ایک مسلمان کے لیے پوری امت کو گمراہی میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ایک کی خیر خواہی آپ کریں اور باقی سارے مسلمانوں کی خیر خواہی آپ نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی برائی سے دوسرے لوگوں کو ضرر پہنچ رہا ہے اور اس سے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، تو چاہے وہ دنیا سے جا چکا ہو، اس کی برائی بیان کرنا لوگوں کو اس سے
اور اس کی گمراہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اس کی عقیدت کو توڑنا اور اس کی برائیاں جو اس نے کتابوں میں لکھی ہیں یا اس نے لوگوں کے سامنے بیان کی یا کچھ اس نے خرافت پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا، تو اس کے اوپر بھی تنقید کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو وہ برائی معلوم ہو، اس سے وہ بچیں، اور اس شخص سے بھی بچیں کہ کوئی ایک بیان اس کا اچھا ہے، لوگ اس پر دل آ گیا، اب اس کے سارے بیانات سننے لگے، تو اس کے بارے میں بولنا یہ ضروری ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات تو اس نے صحیح کہی، لیکن اس کی 50 باتیں ایسی ہیں جو غلط ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ برا لگتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی امت میں اتفاق ہونا چاہیے اور امت میں اس طرح کا توڑ نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کے ماننے والے الگ الگ ہیں، تو سب مل جل کے سبھی کو درگزر کا معاملہ کریں۔ جائیداد کے معاملے میں یہ لوگ درگزر نہیں کرتے ہیں، رشتہ داریوں کے معاملے میں درگزر نہیں کرتے ہیں، ذاتی تجارت کے معاملات میں درگزر نہیں کرتے ہیں کمپیٹیٹرز کے ساتھ میں، لیکن چاہتے ہیں کہ دین کے معاملات میں درگزر کریں، اور مسلمان حلال اور حرام اور حق اور باطل اور صحیح اور غلط اور خطا اور ثواب سب کو برابر کرتے ہیں۔ تو پھر دین پہ چلنے کا کیا مطلب ہے، پھر تحقیقات کا کیا مطلب ہے؟ دین کے معاملے میں ضروری یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اپنائیں جو صحیح ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی عالم صحیح بھی ہے اور اس کی کوئی خطا ہے وہ لوگوں میں عام ہو رہی ہے، نشر ہو رہی ہے، تب بھی اس کا ادب اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی خطا کے بارے میں اہل علم رد کرتے ہیں۔ اس کا مقام اپنی جگہ، بڑے بڑے علماء دنیا سے گزرے، آپ دیکھیے بڑے بڑے ائمہ دنیا سے گزرے، لیکن انہوں نے اپنے سے بڑے علماء کی کتابیں یا ان کی کوئی تحقیق اگر خطا ان کے نزدیک تھی تو ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے اس پر تنقید بھی کی ہے۔ تو گمراہ لوگوں کا معاملہ تو بہت ہی دور کا معاملہ ہے، یعنی یہ اہل حق کی بات ہو رہی ہے، ان کی بھی خطا اگر کوئی ہے جو عوام میں جا رہی ہے اور عوام اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، تو ان کے ہی بعض اوقات ان کے ہی تلامذہ نے، ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کے بارے میں کتاب لکھی کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہمیشہ سے اہل علم کا، اہل حق کا رہا ہے، تو اہل باطل پر تو من باب اولا رد کیا جانا چاہیے، چاہے وہ زندہ ہوں، یعنی جب تک زندہ اس پر رد کر سکتے ہیں، چلا گیا تو چھوڑ دیں اس کو، اب تو زیادہ مقدس ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پر، ہمارے معاشرے میں عام طور سے یہ بات ہے کہ جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے وہ مقدس نہیں بنتا ہے، جیسے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی بڑی بڑی باتیں اس کے بارے میں ہوتی ہیں، اس کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، اس کا جب بھی تذکرہ آتا ہے اس کے بارے میں رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اور تقدس پیدا ہو جاتا ہے، مرتے ہی آدمی اونچا ہو جاتا ہے۔ تو اب تو زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سے متنبع کیا جائے، اس کی تحذیر کی جائے، یہ نہیں کہ بلا وجہ آپ کریں، لیکن یہ کہ واقعی جب مقام اور مناسب موقع ہو اور اس سے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہو، اس وقت میں ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتانا ضروری تھا تاکہ کوئی آدمی اسی کو بنیاد بنا کر یہ نہ کہنے لگے کہ دیکھیے آپ کے فلاں عالم، آپ کے فلاں عالم دیکھو وہ تو تنقید کرتے ہیں، پھر آپ کی بات سے تو وہ غلط ثابت ہوئے۔ نہیں، یہ جو جس پس منظر میں بات کہی گئی ہے وہ کہ بلا فائدہ آدمی کسی کی برائی کرے، اس کی ذاتی زندگی ہے، اس کے بارے میں بولنے لگے جو کہ چھپی ہوئی تھی، تو خواہ اس طرح سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کی گمراہی عام ہے اور لوگ اس سے گمراہ ہوں گے تو بتانا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَأَصَحُّ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَمْوَاتَ الْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ يَجُوزُ ذِكْرُ مَسَاوِيهِمْ لِلتَّحْذِيرِ مِنْهُمْ وَالتَّنْفِيرِ عَنْهُمْ، اس پر اتفاق ہے۔ کہتے ہیں وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ جَرْحِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّوَاةِ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ راویوں میں سے جو مجروح روات ہیں، حدیث کے بیان کرنے والے راوی، ان کے اندر اگر کوئی ایسا عیب تھا جس کی وجہ سے ان کی حدیث غیر معتبر ہو جاتی ہے، تو اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ چاہے وہ زندہ ہوں یا وہ مردہ ہوں، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں، ان پر تنقید کی جائے گی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی گھڑی ہوئی یا ان کی غلط حدیثیں جس میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ امت میں عام ہو جائے۔ تو ایسے راویوں کا حال امت میں اہل علم نے، محدثین نے اور ناقدین حدیث نے بیان کیا ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر نے بات کہی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 259 پر۔ تو پھر کفار کو برا کہنے کے بارے میں اور بھی کچھ آیا ہے، اور کیا وجہ ہے جو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، یا پھر کفار اس میں آتے ہی نہیں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لا تؤذوا مسلما بشتم کافر۔ امام حاکم اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، سے الجامع صغیر حدیث نمبر 7191، حدیث صحیح ہے۔ یہ اس پس منظر میں ہے کہ مان لیجئے کوئی مسلمان، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر ایسا ہوتا تھا، ایک آدمی مسلمان ہے، باپ مسلمان نہیں، اب باپ مر گیا اور اسلام کی مخالفت کرتا تھا یا برائیاں اس کے اندر تھی اور کفر ہی پہ مر گیا، یا کوئی بھائی تھا، کسی کا چچا تھا، کسی کا کوئی رشتہ دار تھا، کسی کی اولاد تھی، مسلمان نہیں ہوا۔ اب مجلس میں بیٹھے ہیں اور مجلس میں ایک آدمی اسی کی برائی کر رہا، بڑا خبیث تھا، بڑا نکما تھا، نالائق تھا، اور یہ بہت ساری باتیں کہہ رہا ہے، برا ہو اس کا، لعنت ہو اس پر، تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہ تو چلا گیا دنیا سے اور سب کو معلوم ہے وہ برا ہے، تو خواہ جو آدمی اس کا رشتہ دار ہے اس کے سامنے اس کی برائی کر کے، کیونکہ اس کا تو کچھ نہ کچھ تعلق اس سے تھا، اس کو کیوں اذیت پہنچا؟ اس طرح سے اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے، لا تؤذوا مسلمن، کسی مسلمان کو اذیت مت پہنچاؤ، بشتم کافرین، ایک کافر کو برا کہہ کے، کافر کو برا کہہ کے مسلمان کو اذیت مت دو۔ اس تعلق سے اور ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، مرنے والوں کو، مرے ہوئے لوگوں کو برا مت کہو، اس طرح کے نتیجتاً تم زندوں کو تکلیف پہنچاؤ، اس کے جو جڑے ہوئے اس سے متعلق لوگ ہیں ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 7312 پر۔ شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں، یعنی اذا سببتم المیت آذیتم الحی وهم اہلہ واقاربہ یتأذون بذلک، فرماتے ہیں کہ جب تم میت کو برا کہو گے تو تم زندوں کو اذیت پہنچاؤ گے، تکلیف پہنچاؤ گے، اور وہ کون ہیں زندے؟ اس کے گھر والے، اس کے قریبی رشتہ دار، ان کو اس سے تکلیف ہوگی، ان کو اس سے کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ تو چاہے کتنا بھی آدمی غلط ہو، شرابی ہو، جواری ہو، جیسا بھی ہو، رشتہ داروں کا کچھ نہ کچھ اس سے تعلق قلبی ہوتا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اگر وہ کافر بھی ہو تو کچھ نہ کچھ لگاؤ اس سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، کسی کا رشتہ دار اس کے سامنے بلا وجہ، بغیر کسی مصلحت کے ایک آدمی اس کی برائی کرے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقولہ فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، وہ اس کے پانے کے لیے، اس کی سزا پانے کے لیے وہ تو چلے گئے، جو بھی عمل تھا اچھا یا برا، اس کا بدلہ بھگتنے کے لیے یا پانے کے لیے وہ تو چلے گئے آخرت میں۔ ای انتہوا الیہ ووصلوا الیہ، وہ پہنچ گئے اس تک۔ وقولہ الی ما قدموا یعنی من العمل، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا، یعنی جو عمل انہوں نے آگے بھیجا تھا۔ وہم الآن لا فائدۃ من سبہم، اور اس وقت اب ان کے مرنے کے بعد ان کو برا کہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لأنہم وصلوا الی الجزاء، اس لیے کہ جو بھی جزا ان کو ملنی تھی اس تک پہنچ گئے۔ وحینئذ یکون السب عبثا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کو برا کہنا اب عبث ہے، بے معنی ہے، بے فائدہ ہے۔ ثم ان كان لهم احیاء يسمعون هذا السب صار هناك علة اخرى، اب اگر ان کے رشتہ دار زندہ ہوں جو اس برائی کو سن رہے ہیں ان کے بارے میں، تو اب کہتے ہیں کہ اس برا کہنے میں ایک دوسری علت بھی آ گئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دوسری وجہ بھی شامل ہو گئی، وہی ایذاء الاحیاء کما فی روایت الترمذی فتؤذوا الاحیاء، اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کے رشتہ داروں کو اذیت اور تکلیف پہنچانا ہے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ جو آدمی مر گیا اور اس میں کچھ برائی تھی، اس کو برا مت کہو، برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ اس کی جزا بھگتنے کے لیے چلا گیا، جو بھی سزا اس کی تھی بھگتنے کے لیے چلا گیا، اب تمہارا بولنے سے کیا ہونے والا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس کے رشتہ دار زندہ ہیں اور ان کے سامنے تم یہ بات کہو گے تو تم ایک مسلمان کو تکلیف دو گے، اور مسلمان کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے۔ تو بلا سبب کسی کے بارے میں برائی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ہاں اگر کوئی مصلحت ہے تو اور بات ہے۔
اس تعلق سے صحیح بات یہی ہے کہ اصل یہ ہے کہ میت کی برائی نہ کی جائے الا یہ کہ اس میں کوئی مصلحت ہو۔ قاعدہ کیا ہے؟ ہر چیز میں ایک اصل ہوتی ہے۔ جیسے پانی میں اصل اباحت ہے الا یہ کہ اس بارے میں معلوم ہو کہ یہ حرام ہے، اس میں کچھ نجاست ملی ہوئی ہے یا وہ چوری کا ہے یا اس طرح کی بات ہے، اصل یہ ہے کہ پانی حلال ہوتا ہے پینا۔ تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اصل ہوتی ہے۔ اس مسئلے میں اصل کیا ہے؟ میت کے بارے میں، برائی کے بارے میں اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس بارے میں اصل یہ ہے کہ ان کو برا نہ کہا جائے الا یہ کہ کوئی مصلحت ہو۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں اذا كان سب المیت اذا كان سب المیت ليس فيه مصلحة فإنه يتجنب۔ ایک بنیادی قاعدہ انہوں نے بیان کیا کہ اگر میت کو برا کہنے میں کوئی مصلحت نہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے، برا کہنے سے اس کو بچنا چاہیے۔ یعنی اصل قاعدہ یہ ہے کہ مرے ہوئے کو برا نہ کہو، ہاں مگر یہ کہ کوئی مصلحت ہو۔ جتنی مصلحت زیادہ اہم ہوگی یا زیادہ شدید ہوگی اتنی ضرورت بھی اس کی بڑھ جائے گی۔ تو تسہیل الالمام میں شیخ صالح الفوزان نے بات کہی ہے جو بلوغ المرام کی شرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے بارے میں اذا مات صاحبکم فدعوه لا تقعوا فیہ، جب تمہارا ساتھی دنیا سے چلا جائے، مر جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کی برائیوں میں واقع نہ ہو، اس کی عیب چینی میں، اس کی برائی بیان کرنے میں واقع مت ہو، مت پڑو اس میں، اس کو چھوڑ دو، آپ گیا اب دنیا سے، چھوڑ دو اس کو۔ تو یہ حدیث صاحبکم میں اشارہ ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اذا مات صاحبکم فدعوه لا تقعوا فیہ، ایک مسلمان دنیا سے چلا جائے اس کی برائیاں بیان نہیں کرنا چاہیے اور اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 794، حدیث صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حالکم بسوء، ایک شخص جس کی وفات ہو چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مجلس میں اس کا تذکرہ کسی نے برائی کے ساتھ کیا۔ فقال لا تذکروا حلکاکم الا بخیر، اپنے مرنے والوں کا ذکر خیر کے سوا اور کسی ذریعے سے کسی طرح سے نہ کرو، یعنی اپنے جو کچھ فوت شدہ لوگ ہیں، مرے ہوئے لوگ ہیں، ان کا تذکرہ برائی سے مت کرو، بھلائی ہی سے کرو۔ اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7271، یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک روایت میں ہے لا تذکروا موتاکم الا بخیر، اپنے مرنے والوں کا تذکرہ خیر ہی سے کرو، ان کی بھلائی بیان کرو۔ امام ابو داؤد الطیالسی نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1597 اور سند اس کی صحیح ہے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی مسلمان دنیا سے چلا جائے تو اس کو گالی دینا، اس پر لعنت کرنا، اس کو برا کہنا، اس کے عیوب بیان کرنا، لوگوں میں اس کی شخصیت کو مجروح قرار دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر اس کا عیب انفرادی تھا اس پر پردہ ڈالنا نیکی ہے، اور اگر اس کا عیب ایسا تھا جو مسلمان معاشرے کے لیے مضر تھا تو ایسا انسان اس سے لوگوں کو متنبع کرنا، اس کی تحذیر کرنا، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا، اگر مصلحت ہے تو بتانا ضروری ہے، اگر کوئی مصلحت نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اہل ایمان کے بارے میں خاص وصف اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے یا ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں، دنیا سے جانے والوں کے بعد آنے والے لوگ یہ ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ یقولون، وہ اس طرح سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اے اللہ اے ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے جو ایمان والے تھے، صرف ہماری نہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت کر
جو ہم سے پہلے ایمان لا کے دنیا سے چلے گئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کھوٹ نہ رکھ، کسی کھوٹ کو ہمارے دل میں باقی نہ رہنے دے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بڑا رأفت والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں، یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ اپنے پچھلے گزرے ہوئے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کے دلوں میں خیر خواہی، دعا اور مغفرت کی طلب و تڑپ ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں جائے۔ جب آپ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے عذاب کی کیوں کریں؟ کیا ہونے والا ہے، اس کو عذاب ہو گیا، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ رہا یہ کہ اگر اس نے کچھ گمراہی پھیلائی ہے تو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے متنبع کریں، لیکن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ خیر ہے۔ تو اس اعتبار سے اس مسئلے میں بات یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ میت کے بارے میں برائی نہ کی جائے الا یہ کہ کوئی مصلحت ہو، خصوصاً برائی نہ کی جائے اگر وہ مسلمان ہو اور اس کا عیب ذاتی ہو، اور خصوصاً اس اعتبار سے کہ اگر وہ کافر بھی ہے تو اس کو برا بولنے سے کسی مسلمان کو، اس کے قریبی رشتہ دار کو اذیت پہنچتی ہے تو کم از کم اس مجلس میں نہ کہا جائے۔ تو یہ بات جو ہے اس پوری حدیث سے معلوم ہوئی۔ اس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ دیکھیے ایک حدیث ہوتی ہے لیکن اس کے اطراف کئی اور احادیث اور دلیلیں ہوتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا طریقہ، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کا طریقہ یہ ہے، سلفی منہج یہ ہے کہ ہم ساری احادیث اور دلائل کو ایک ساتھ رکھیں اور پھر ان میں سے جو معنی سامنے آتے ہیں اس کو لیں۔ یہ نہیں کہ اٹھا کے کچھ بھی معنی لے لیا اور دوڑ پڑے عمل کرنے کے لیے یا اس کو بیان کرنے کے لیے، نہیں، بلکہ اس سے متعلق جتنے نصوص ہیں، طرق ہوں یا اس کے علاوہ بہت سارے اور دلائل ہوں، قرآن میں ہوں، حدیث میں ہوں، ان سب کو دیکھ کر، آثار کو دیکھ کر ہم کو مطلب لینا چاہیے۔ تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ ہم کچھ غلط مطلب لے لیں، مطلق کو ہم مقید بنا دیں، مقید کو مطلق کر دیں، عام کو خاص کر دیں، خاص کو عام کر دیں، ناسخ منسوخ میں گڑبڑ کر دیں، بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو موجودہ دور میں جو ایک مزاج چل پڑا ہے کہ پڑھ لیا اور بتانا شروع کر دیا اور اس کی بنیاد پر فتویٰ بھی دینا شروع کر دیا، اچھا نہیں ہے، اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ علم کی گہرائی ضروری ہے، اور علم کی گہرائی اگر ہمارے پاس نہیں ہے، ہم گہرے علم والوں سے استفادہ کریں، اس میں کیا نقصان ہے؟ ہم چھوٹے تو نہیں ہو جائیں گے، ہم آلریڈی چھوٹے ہیں، ہم کو اس کا اعتراف اور اس کی معرفت ہونا چاہیے۔ یہ بھی علم کا حصہ ہے کہ انسان کو اپنی جہالت کا احساس ہو، اس کو یاد رکھیے۔ انسان کے علم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اسے اپنی لا علمی کا احساس ہو۔ یہ احساس ہونا اس کی علمی ترقی اور اس کے غلطی کرنے سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ حدیث کو کیسے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اصل مسئلہ تو اس میں ہم نے دیکھ لیا۔ اصل یہ ہے کہ میت کو برا نہ کہا جائے الا یہ کہ اس میں کوئی مصلحت ہو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 25 کیا ہے؟ ایک بہت بڑی برائی جو ہمارے سماج میں ہے، لوگوں میں تفریق ڈالنا، لوگوں کو آپس میں لڑوانا، لوگوں کے دل خراب کرنا۔ یہ کبھی دنیوی مفاد کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی کسی سے بغض عداوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ برائی ہے، ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے۔ یہ ایسی برائی ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والی ہے، جنت سے محروم کرنے والی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی شرح ہم دیکھیں گے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قتات، متفق علیہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قتات، قتات جنت میں نہیں جائے گا۔ قتات کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں لا يدخل الجنت نمام، نمام جنت میں نہیں جائے گا۔ قتات اور نمام یہ دو لفظ ہیں۔
امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 105، اور بخاری میں بھی حدیث ہے، بخاری میں حدیث نمبر 6056 پر یہ حدیث موجود ہے۔ پہلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا تو کیا مسلمان نہیں رہتا ہے جو آدمی یعنی ایسا گناہ کرے؟ اس سے پہلے کہ اس کو سمجھے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قطات اور نمام کیا ہے۔ نمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں نمیمہ اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے ہاں چغل خوری کہتے ہیں، جس کو چغلی کرنا، لیکن واقعی وہ بھی کیا ہے؟ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال العلماء النمیمۃ نقل کلام الناس بعضهم الى بعض على جهة الافساد بینہم۔ کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں، دیکھیے امام النووی کہہ رہے ہیں علماء کہتے ہیں، ہم لوگ بہت آہار محسوس کرتے ہیں کہنے میں کہ علماء کہتے ہیں، ہم کو ڈائریکٹ حدیث بیان کریں گے، ڈائریکٹ قرآن بیان کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب ہم سے پہلے سلف نے کیا لیا ہے۔ عجوبہ مطلب کوئی آپ لے کر لوگوں میں بیان کریں کہ 1400 سال میں کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب مجھے سکھایا اور یہ فضیلت مجھ کو بخشی، معلوم نہیں کیا نیکی میری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ایسی سمجھا دی کہ کسی نے بھی مطلب نہیں لیا ہے۔ جہالت ہے یہ آدمی نادان ہے، بہت بڑے خطرے میں ہے۔ یہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے پہلے جو علماء گزرے ہیں ان کی تحقیق کو، ان کی تشریحات کو دیکھے، اس سے استفادہ کرے۔ مسلمان علم والوں سے استفادہ کرنے والا ہوتا ہے، ان سے مستغنی نہیں ہوتا ہے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کا کہنا ہے النمیمۃ نقل کلام الناس، نمیمہ یہ ہے کہ ایک انسان لوگوں کی بات نقل کرے، ایک کی بات دوسرے کو پہنچائے، بعضهم الی بعض، لیکن یہ پہنچانا کیسے ہو؟ علی جہت الافساد بینہم، ان میں آپس میں فساد ڈالنے کے لیے وہ باتوں کو نقل کرے، اس کی بات اس کو سنائے، اس کی بات اس کو سنائے۔ کیوں سنائے؟ تاکہ ان دونوں میں جھگڑا ہو جائے، یہ آپس میں نفرت کرنے والے ہو جائے، آپس میں ان میں اختلاف پڑ جائے، آپس میں دوریاں ان میں ہو جائے، دشمن بن جائے۔ تو لوگوں میں دراڑ ڈالنے کے لیے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ کیا ہے؟ نمیمہ ہے، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ بعض علماء نے جو دو لفظ حدیث میں آئے ہیں قطات اور نمام، اس میں فرق کیا ہے، اور عام طور سے علماء نے کہا کہ دونوں ایک ہے، لیکن بعض علماء نے کہا ایک تو ہیں لیکن نوعیت دونوں کی تھوڑی الگ ہے۔ اس اعتبار سے وہ مشترک ہیں کہ لوگوں میں فساد ڈالنے کے لیے بات کو نقل کرنا، لیکن بات سننے کے اعتبار سے اس میں تفریق علماء نے کی ہے۔ مثال کے طور پر حافظ منذری رحمہ اللہ کہتے ہیں، جن کی مشہور کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس میں کہتے ہیں القطات والنمام بمعنى واحد، قطات اور نمام ایک ہی معنی میں آتے ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ وقیل النمام الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثا فينم عليه، کہتے کہ نمام وہ آدمی ہے کہ جو ایک مجلس میں بیٹھا ہے لوگوں کے ساتھ اور ان کی باتیں سنے اور پھر وہ بات جا کے کسی اور کے سامنے بیان کرے تاکہ ان میں اور ان میں یا اس میں فساد ہو، جھگڑا پیدا ہو جائے۔ یہاں کی بات بیٹھ کے سنے ان کے ساتھ میں، اور پھر اس کے بعد وہ بات جا کر دوسروں میں بیان کرے تاکہ ان میں اور ان کے درمیان کیا ہو؟ فساد ہو، جھگڑا ہو۔ تو یہ کون ہوا؟ نمام۔ قطات کون ہے؟ کہتے ہیں والقطات الذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم، یعنی قطات وہ ہیں کہ جو ان کی بات چپکے سے سنے اور انہیں معلوم بھی نہ ہو کہ یہ سن رہا ہے، اور پھر جا کے لوگوں میں وہ بات بیان کرے اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکائے۔ تو اس طرح سے یعنی چپکے سے سن کر لوگوں تک پہنچانے والے کو قطات کہتے ہیں، اور مجلس میں موجود ہو کر اور سامنے سامنے سن کر اس کو دوسرے تک پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نمام۔ تو بعض اہل علم نے یہ بھی اس میں تفریق کی ہے۔ صحیح ترغیب میں جلد 3 صفحہ نمبر 73 پر آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں جو حافظ منذری نے خود اپنی کتاب میں کہی ہے، لیکن الترغیب والترہیب کو شیخ الالبانی نے اس کی احادیث کی تحقیق کر کے جلدوں میں تقسیم کیا ہے، 5 جلدوں میں حدیث کی کتاب موجود ہے، کچھ اس میں صحیح کی ہیں، کچھ ضعیف کی ہیں، 3 صحیح کی ہیں، 2 ضعیف کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس بات کی برائی بیان کی ہے اور اس کو بطور عیب ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ،
हम्माज़ मश्शाء बिनमीम वला तुति कुल्ल हल्लाफ महीन। ए नबी, ऐसे शख्स की आप बात न माने जो बड़ा कसमें खाने वाला है, बात बात पे कसम खाता है। हल्लाफ, महीन, घटिया आदमी है, कैरेक्टर का बिल्कुल घटिया इंसान, गिरा पड़ा आदमी, एकदम घटिया इंसान है। हम्माज़िन मश्शाइम बिनमीम, हम्माज है, लोगों की गीबतें करता है। मश्शाइम बिनमीम, चुगलखोरी करता फिरता है, नमीमा लेकर यहाँ से वहां, वहां से वहां, चुगली लेकर इसके उसके पास जाकर चुगलखोरी करता है। सूरह कलम, अल कलम, आयत नंबर 10-11। इसकी तफसील में आप तफसीलात देख सकते कौन था। कतादा रहमतुल्लाह कहते हैं हम्माजिन यानी याकुलु लुहूमल मुस्लिमीन। हम्माज कौन है? मुसलमानों का गोश्त खाता है। यानी गोश्त खाने का जो लफ्ज आता है किसी का, इस्लामी इस्तिलाह में इसको गीबत कहते हैं, कि ये गीबत करता फिरता है। मश्शाइम बिनमीम यनकुलुल अहादीसा मिन बादी नासी इला बाद, बाज की बातें बाज तक नकल करता है। मश्शाइम बिनमीम, चल के लोगों के पास जाता है। बाज लोगों की आदत होती है, उनको चैन नहीं आता है। कोई बात अगर मिली फलां की, फलां ने उनसे कोई बात कही, अब वो चल के वहां तक जाएंगे, उनको चैन नहीं आता है कि लोग मोहब्बत से रहें, उल्फत रहे उनमें बाकी। तो क्या करते हैं, लोगों के पास जाके बताएंगे, आपको मालूम फलां क्या कह रहे थे, ऐसा ऐसा कह रहे थे आपके बारे में। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं, बाज़ औक़ात उसका खुद का फायदा भी नहीं होता है, लेकिन लोगों में दरार डालने का, एक लोगों के अंदर खबासत बाज़ औक़ात होती है, लोगों को लड़ाने का एक एक बीमारी उनके अंदर होती है। वो जब देखते हैं कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनको अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों के मिजाज में ये चीज होती है। तो कहा हम्माजिन मश्शाइम बिनमीम, ये मुसलमानों का गोश्त खाता है, उनकी गिबतें करता है, और क्या करता है, चुगली लेकर यहाँ से वहां फिरता रहता है, इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, ताकि लोगों में फसाद और झगड़ा पैदा करे, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाए। तो ये इमाम इब्न जरीर अत-तबरी ने अपनी तफसीर में इसको हसन सनद के साथ रिवायत किया है। चुगलखोरी का अंजाम क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मालूम होता है कि इसका अजाब कब्र से ही शुरू हो जाता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, और ये कई रिवायतें जोड़कर ये मतलब मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। कहते हैं कि मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो कब्रों पर से गुजर हुआ। इब्न माजा की रिवायत में है जदीदैन, वो कब्रें नई थी, अभी अभी उनकी वफात हुई थी और कब्रें अभी बनी थी, ताज़ा कब्रें थी। बुखारी में एक और रिवायत में है फसमिअ सौता इंसानैनि युअज़्ज़बानि फी क़ुबूरिहिमा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों की आवाज़ सुनी, उन दोनों की आवाज़ सुनी जिन्हें कब्र में अज़ाब दिया जा रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें सुनाता था, तो वो कब्र का अज़ाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, जो दोनों का अज़ाब हो रहा था। फ़क़ाल इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, आपने सहाबा से कहा जो साथ में थे, इन दोनों को अज़ाब हो रहा है। इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान वमा युअज़्ज़बानि फ़ी कबीर, किसी बड़े गुनाह में अज़ाब नहीं हो रहा है। और एक रिवायत में जिसको इमाम अल बुखारी ने रिवायत किया है, एक तरीक़ में आपने फरमाया व इन्नहु लकबीर, लेकिन हकीकत ये है कि वो गुनाह बड़ा था, वो गुनाह बड़ा था। यानी इनकी निगाह में छोटा था, लेकिन अल्लाह के यहाँ बड़ा था। या वो जो गुनाह था, वो उससे बचने के एतबार से वो गुनाह छोटा था, आसान था, ऐसा बहुत मुश्किल नहीं था कि आदमी बच नहीं सकता। तो गुनाह इस एतबार से तो बड़ा नहीं था, भारी नहीं था बहुत बचने के एतबार से, लेकिन अंजाम के एतबार से बहुत भारी और संगीन था। मशक्कत के एतबार से वो बहुत बड़ा गुनाह नहीं था, लेकिन उसमें कोई मशक्कत तो नहीं थी उसमें बचने के एतबार से, लेकिन अंजाम के एतबार से वो बहुत भारी और बड़ा था। अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिनल बौल, इन दोनों में से एक का हाल ये था कि वो पेशाब से बचता नहीं था, यानी पेशाब के कतरों से अपने आप को बचाता नहीं था। बाद रिवायत में मिन बौली ही, अपने पेशाब से नहीं बचता था, तो पेशाब से अपने आप को बचाता नहीं था।
وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور یہ جو دوسرا تھا یہ چغل خوریاں کرتا پھرتا تھا، ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا پھرتا تھا۔ یمشی بالنمیمہ، یہ نہیں کہ لوگ اس کے پاس آئیں تو یہ ان کی چغل خوری کرے، خود چل کے جاتا تھا، یمشی چل کے جاتا تھا نمیمہ کرتا ہوا۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لی جو تازہ تھی، گیلی تھی، فشقها نصفین، آپ نے اس کو اس طرح سے درمیان سے چیر کے دو اس کے ٹکڑے کیے، فغرز فی کل قبر واحدہ، اور وہ دونوں جو ٹکڑے تھے آپ نے ایک کو ایک قبر پر دوسرے کو دوسرے قبر پر آپ نے لگایا۔ قالوا یا رسول اللہ لما فعلت هذا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، آپ نے کہا شاید کہ یہ چیز، امید ہے کہ یہ چیز جب تک کہ یہ سوکھتی نہیں ہے ٹہنیاں، ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اللہ سے امید ہے کہ یہ چیز جب تک کہ سوکھتی نہیں، ٹہنیاں گیلی ہیں، تر ہیں، تازہ ہیں، جب تک یہ سوکھتی نہیں ہے کم سے کم اتنے وقت کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ گویا کہ یہ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ آپ کا اللہ کے ہاں ایک سفارش کے طور پر تھا، کہ آپ کی گویا کی سفارش تھی اور اس اعتبار سے آپ نے یعنی ان کی سفارش کی تو اتنے وقت کے لیے ان کا عذاب کیا ہو گیا؟ ہلکا ہو گیا۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الوضو میں حدیث نمبر 2018 پر اور اسی طرح سے 6055 پر روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے اسے کتاب الطہارہ میں حدیث نمبر 2092 پر روایت کیا ہے، سیاق بخاری کا ہے، اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 347 پر بھی یہ حدیث موجود ہے، جو زیادتی میں نے بیان کی جدیدین۔ اس میں کوئی شبہ آ سکتا ہے کہ صحابہ کو عذاب ہو رہا تھا نعوذ باللہ، کیونکہ اسی زمانے کے تھے، کوئی سوچ سکتا پہلے کے ہوں گے، یہود میں سے ہوں گے، کون تھے یہ لوگ؟ اسی دور کے یہ مسلمان تھے، ان کو عذاب شرک اور کفر کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، ان کو کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان دو گناہوں کی وجہ سے۔ بڑا گناہ چھوڑ کے اس کو کیوں بیان کیا جائے گا؟ اس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ تو پھر کیا وہ نعوذ باللہ صحابہ تھے؟ بہت ممکن ہے اس زمانے کے مسلمان ہوں، صحابی نہ بھی ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے، کیونکہ اس زمانے میں رہ کر بھی بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرتے تھے، کسی دور دیہات میں رہ رہے ہیں، کہیں اور ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیث خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک عورت بیٹھی قبر پر رو رہی تھی اپنے بیٹے کی وجہ سے، بیٹے کی وفات پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گزرے تو کہا کہ اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر، صبر کر، لیکن اس عورت نے پہچانا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا الیک عنی، جاؤ اپنا کام کرو، آپ کو میری تکلیف نہیں پہنچی۔ تو اب دیکھیے اس حدیث میں اس عورت نے پہچانا تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا آپ کو، لیکن تھی وہ مسلمان۔ اس لیے جب صحابہ نے بتایا کہ جانتی کون ہے یہ، جب آپ چلے گئے وہاں سے، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے ڈانٹا نہیں اس کو، جانتی مجھ کو کون ہوں میں، آپ چلے گئے وہاں سے، آپ کے جو 7 لوگ تھے انہوں نے اس عورت سے کہا کہ جانتی کون ہے یہ؟ کہا نہیں نہیں میں پہچانی نہیں کون ہے، کہا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ گھبرا گئی وہ، دوڑی دوڑی آپ کے گھر تک آئی، اور آنے کے بعد میں کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو وہ عورت نہیں پہچانتی تھی، بہت سارے لوگ دوسروں کے ذریعے دعوت پہنچی مسلمان ہو جاتے تھے، بائکس اور کار اور موٹر اور پلین تو اس زمانے میں تھے نہیں، بہت سے لوگ نہیں بھی پہنچ پاتے تھے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی زمانے کے مسلمان ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ملاقات، رؤیت ان کو نصیب نہ ہوئی ہو، ہم نہیں جانتے کیا ہے۔ تو اس بارے میں فوراً کنکلوژن پہ پہنچنا، نتائج اخذ کرنے لگ جانا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اس میں احتمالات بہت ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نمیمہ قبر کے عذاب کا ذریعہ ہے، چغل خوری قبر کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ اسماء بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیارکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں، تمہارے سب سے زیادہ خیر والے لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ قال فخیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تعالی،
تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں، خیر سے متصف لوگ وہ ہیں، بھلے لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے، جب انہیں کوئی آدمی دیکھے تو اللہ یاد آئے، ان کی زندگی، ان کے اقوال، ان کے افعال دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ تو فخیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، دنیا یاد نہیں آئے اور مال و دولت یاد نہیں آئے، دین اور دین سے آخرت، آخرت اللہ یاد آئے ان کو دیکھ کے، دینداری کا، اور ان کی دینداری ذریعہ بن جائے، ان کا اخلاق، ان کا دین پر چلنا دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے۔ پھر آپ نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم، آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں، تم میں سب سے زیادہ شریر لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول بتائیے۔ قال فشرارکم المفسدون بین الاحبہ، تم میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں، تم میں سے شریر لوگ وہ ہیں جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان فساد ڈالتے ہیں۔ دو لوگ آپس میں محبت کر رہے ہیں، چاہے پھر دو بھائی ہوں، ماں باپ اولاد ہو، بیوی شوہر ہو، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، کیا کریں؟ آپس میں محبت ہے، ہر ایک دوسرے سے محبت رکھتا ہے، یا پھر دین کی بنیاد پر آپس میں محبت ہو، لیکن یہ کیا کریں؟ جا کے معلوم آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مجھ کو نہیں لگتا وہ آپ کو عزت دیتے ہیں، تو اپنی طرف سے جا کے اس طرح سے لوگوں کے بیچ میں کیا ڈالے؟ نفرت پیدا کر دیں، فساد ڈالے، بگاڑ، ان کے تعلقات کو خراب کرے۔ کہا کہ فشرارکم المفسدون بین الاحبہ، تم میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو آپس میں جن کے درمیان محبت تھی ان کے درمیان بگاڑ پیدا کر دیں، فساد ڈال دیں۔ المشاؤون بالنمیمہ، کیسے بگاڑ ڈالیں گے؟ المشاؤون بالنمیمہ، چغلی لے کر یہاں سے وہاں جانے والی، الباغون البراء العنت، اور ایسے لوگ جو سیدھے سادے اچھے بھلے لوگ ہیں، جو برائیوں سے دور رہنے والے ہیں، ان کے اندر عیب تلاش کریں، ان کی چاہت یہ ہو کہ ان کے اندر کوئی عیب مل جائے یا ایسا کوئی غلط کام کریں تاکہ ہم ان کو برا ثابت کر دیں۔ اچھا نہیں ہے یہ۔ بعض اوقات آدمی چاہتا ہے کہ کوئی غلطی کرے تاکہ اس کو نیچا دکھا کے یہ اوپر ہو جائے۔ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود اچھے نہیں بن سکتے، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اچھے ہیں ان کو برا ثابت کریں تاکہ ان کے نفس کو تسکین ملے، میں برا ہوا تو کیا ہوا، باقی لوگ بھی تو اچھے نہیں ہیں، وہ بھی تو اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، ہر ایک عیب والا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا پاتا۔ تو کیا کرتا ہے، جو بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہر اچھے انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، ان کے عیوب لوگوں میں بیان کر کے ان کو چھوٹا ثابت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت سے ہٹا کے نفرت لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ لوگوں میں سب سے زیادہ شریر لوگ ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں کیا کہا کہ فشرارکم المفسدون بین الاحبہ، تم میں بدترین لوگ وہ ہیں، شریر قسم کے لوگ وہ ہیں، شر والے لوگ وہ ہیں، کون ہیں؟ جو آپس میں محبت رکھنے والوں کے درمیان فساد پیدا کر دیں، درار ڈال دیں۔ المشاؤون بالنمیمہ، چغل خوریاں کرتے پھریں۔ الباغون البراء العنت، سیدھے سادے لوگ، اچھے خاصے لوگ، بری لوگ ہیں، برائیوں سے بری ہیں لوگ، ایسے لوگوں میں کیا تلاش کریں؟ العنت، ان میں عیب تلاش کریں، ان میں برائی، ان کی لغزشیں تلاش کرتے پھریں۔ کچھ تو غلطی ہو جائے مولوی صاحب سے کہ میں ان کو ذلیل کروں، خطبے میں بہت ایسا بولتے ہیں جو میرے اوپر ہی آتا ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک آدمی، مولوی صاحب ہیں بیچارے، ان کو خبر بھی نہیں کیا غلط کام کرتا ہے، خطبے میں کبھی سود کے بارے میں بول دیے، کبھی گھروں کی اصلاح کے بارے میں بول دیے، اب یہ سن رہا ہے شاید میری بارے میں بولتے ہیں، اب یہ تلاش میں پڑ جاتا ہے، ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کچھ تو ان کی ویک پوائنٹ کچھ مل جائے، پوری دنیا میں ان کا بول بالا کر دوں گا، بے عزتی کر دوں گا ان کی۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے اچھے خاصے انسان کی یعنی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ٹوہ میں پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو بہتان بھی لگا دیتا ہے، اس کا اپنا گمان جو ہوتا ہے اس کو علم کا درجہ دیتا ہے، اپنوں کے بارے میں بڑی تحقیق کرے گا، نہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے تمہارے دیکھنے میں غلطی ہوئی، ہو سکتا ہے تمہارے سننے میں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے،
جس سے اس کا تعلق اچھا ہوتا ہے اس کے بارے میں صفائیاں دیتا ہے، لیکن جس سے اس کا دل خراب ہے اس کے بارے میں ادھوری بات بھی لے کے اڑ جاتا ہے، جیسے چڑیا فوراً اڑ جاتی ہے ڈال پر سے، اس کو لے کے پوری دنیا میں چرچے، ڈالی ڈالی پر ہاں برابر جا کے شاخوں پر جا کے چہچہاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں پہلے سے برائی تھی، دل میں پہلے سے برائی تھی، چاہتا تھا کہ کچھ تو ملے، بعد میں اگر وہ غلط بھی ثابت ہو گیا تو کام تو ہو جائے گا، لوگ شک میں تو پڑ جائیں گے، لوگ شک میں تو پڑ جائیں گے۔ بعض لوگ کسی پر تہمت یا اس کی برائی ثابت نہیں کر پاتے لیکن شک میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو پکا تو مجھے معلوم نہیں ہے، سننے میں ایسا آیا ہے، بعض لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، بعض لوگ کوئی بھی نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، وہ مکار لوگ ہوتے ہیں اس سماج کے اندر، ایسے لوگوں سے بچیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ایسا ان کے بارے میں، ایسا فلاں کے بارے میں، مولوی صاحب کے بارے میں، فلاں شخص کے بارے میں، فلاں عورت کے بارے میں، ایسی اڑتی اڑتی خبر آئی ہے۔ کیوں اڑتی اڑتی آئی بھائی؟ اڑتی خبر کے پیچھے چلتا ہے تو، اور پھر ساری دنیا میں اس کے بارے میں بولتا ہے، کل کو معلوم پڑتا ہے خبر غلط تھی، لیکن تب تک لوگوں کے دل تعلقات اس سے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں۔ ایک بار کسی کے بارے میں دل میں برائی آنے کے بعد پھر سے دل الاسٹک کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ واپس سے اپنے ڈائمینشنز کو گین کر، یاد رکھیے اس کو، دل واپس سے اصل پر نہیں لوٹتا ہے۔ کسی کے بارے میں دیکھنے کا نظریہ ایک بار تبدیل ہو گیا، واپس سے دل پھر سے معصوم نہیں بنتا ہے، ویسا پھر سے دل واپس سے ویسا نہیں بنتا ہے، دل میں کھٹک باقی رہتی ہے۔ اور بعض اوقات انسان رائے قائم کر لینے کے بعد واپس رجوع کرنے سے تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے، کیونکہ اس میں اپنی جہالت کا بھی اقرار ہوتا ہے اور اپنے کو بھی متہم کرنا ہوتا ہے، تو آدمی اس پر باقی رہتا نہیں، ہو سکتا ہے ہو بھی ایسا ہے، کیونکہ اب اپنے کو بھی غلط بولنا پڑے گا، کیونکہ اس نے بھی 4 لوگوں کو بولا ہے، تو میں بھی غلط ثابت ہو جاؤں گا، میں بھی غیبت کرنے والا، میں بھی چغل خور ہو جاؤں گا، میں بھی جھوٹا بہتان باندھنے والا ہو جاؤں گا۔ تو بعض اوقات اس نے پھیلایا ہوتا ہے، اس وجہ سے کیا کرتا ہے وہ، اب اس خبر کو غلط نہیں بولتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس میں شامل ہو چکا تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ برائیاں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ الباغون البراء العنت، جو لوگ بری ہیں، برائیوں سے دور ہیں، جرم ان کا نہیں ہے، ثابت بھی نہیں ہوا، کیا بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے، تاکہ ان کو متہم کرے، تاکہ ان کی عزت خراب کرے، یہ برائیاں ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ان برائیوں سے، اور ایسا بنائیں کہ لوگ ہمارے پاس بیٹھے تو اللہ یاد آئے، اللہ کی نصیحت ان کو ہم کرنے والے بنے، آخرت یاد دلانے والے بنے، یہاں وہاں کی غیبتیں، یہاں وہاں کی چغل خوریاں اور یہاں وہاں کی باتیں کر کے لوگوں کو اللہ سے، دین سے دور کرنے کی بجائے، اچھے اخلاق سے دور کرنے کی بجائے، ہم اچھے اخلاق والے لوگوں کو بنائیں کہ انہیں اللہ کی ذمہ داری، اللہ کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ تو یہ اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی ہے، اس کو امام احمد اور اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں، اور اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ الادب المفرد میں حدیث نمبر، یہ اہم حدیث اس لیے نمبر بھی بتا رہا ہوں تاکہ یاد رہے، الادب المفرد میں حدیث نمبر 323، الصحیحہ میں شیخ الالبانی کہتے ہیں یہ حسن لغیری ہی ہے، حدیث نمبر 1646، اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 2825۔ ایک روایت میں المشاؤون المفسدون بین الاحبہ کی بجائے الفاظ ہیں المفرقون بین الاحبہ، آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان تفریق ڈالنے والے۔ مفسد سے مراد یہاں کیا ہے؟ تفریق ڈالنے والے، لوگوں کو آپس میں توڑنے والے، جوڑنے کی بجائے توڑنے والے۔ تو یہ کیا ہیں؟ ایسے لوگ سب سے زیادہ شریر لوگ ہیں۔ امام احمد نے مسند میں، امام الطبرانی نے الکبیر میں، اور الاوسط میں بھی، اور الخرائطی نے مساوئ الاخلاق میں اس کو بیان کیا ہے حدیث نمبر 225 پر، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2849 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن لغیرہ ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم ملعظہ، عین ضاد ہا، الا انبئکم ملعظہ ہی النمیمہ القالۃ بین الناس۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں العض کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے بتایا ہی النمیمۃ القالۃ بین الناس، یہ چغلی ہے، لوگوں کے درمیان باتیں بیان کرتے پھرنا۔
لوگوں کی باتیں ایک دوسرے سے بیان کر کے فساد ڈالنا، تو العدھ اس کو کہا گیا ہے۔ امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں باب البر کتاب البر والصلہ والآداب میں ذکر کیا ہے ابن مسعود کے طریق سے۔ ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں نقل الحدیث من بعض الناس الى بعض لیفسدوا بینہم۔ العدھ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ باتوں کو نقل کرنا ادھر سے ادھر تک، ان سے ان کے سامنے، کیوں؟ لیفسدوا بینہم، تاکہ لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیں، تعلقات لوگوں کے خراب کریں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے الادب المفرد میں اور امام البیہقی نے السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 85، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 845 پر بھی یہ موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ العدھ کے بارے میں علماء نے کئی باتیں کہی ہیں۔ الکسائی کہتے ہیں، جو لغت کے جاننے والوں میں سے ہیں، عربی زبان کے ماہرین میں سے ہیں، کہتے ہیں العدۃ الکذب والبہتان۔ عربی زبان میں جھوٹ اور بہتان کے لیے بھی العدۃ کا لفظ آتا ہے، اور اسی طرح سے العدہ والعضین فی لغت قریش السحر، جادو کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جادو، جھوٹ، بہتان، ان تمام معنی میں یہ لفظ آتا ہے۔ مختار الصحاح میں رازی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہاروت اور ماروت جو جادو بنی اسرائیل کو سکھاتے تھے، بنی اسرائیل ان سے سیکھتے تھے، تو یہ جادو کیا تھا اور اس کا حاصل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ بنی اسرائیل کے لوگ ہاروت ماروت سے جو علم سیکھتے تھے، جو جادو سیکھتے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ ان سے ایک ایسی چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتے تھے۔ جادو سیکھتے تھے جس سے وہ لوگوں کے درمیان بیوی شوہر میں تفریق ڈال دیتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ اسی لیے شیخ عبداللہ الفوزان اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ النَّمِيمَةَ نَوْعٌ مِّنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ فِي الْمَعْنَى۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے بات ظاہر ہوتی ہے، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چغل خوری بھی ایک معنی کے اعتبار سے ایک اعتبار سے جادو ہی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ چغل خوری بھی کیا ہے؟ اس کا اثر جادو ہی کی طرح تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی بالکل مسحور ہو جاتا ہے اور اچھا بھلا آدمی جس کے تعلقات اچھے ہیں ایک دم دشمن بن جاتا ہے چغلی کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چغل خوری بھی جادو ہی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، ایک معنی کے اعتبار سے۔ لِأَنَّهَا تَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ السَّاحِرُ، اس لیے کہ چغل خوری وہی کرتی ہے جو جادوگر کرتا ہے۔ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَالْإِفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے دلوں میں تفریق اور لوگوں کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ منحۃ العلام میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 275 پر یہ بات موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چغل خوری کرنا ویسا ہی جیسے جادو کرنا، اگرچہ اس پر حکم وہ نہیں لگتا ہے جو جادوگر پر لگتا ہے، لیکن اثر اس کا وہی ہوتا ہے کہ اچانک دوست دشمن بن جاتے ہیں چغلی کی وجہ سے، جیسے کوئی جادو ہو گیا ان کے اوپر، جیسے ان پر جادو ہو گیا ہو کہ اچانک دشمن بن گئے دوست، جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے بیوی شوہر میں، ویسی چغل خوری کرتی ہے، تو یہ بھی جادو ہی کی قسموں میں سے قسم ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے وَمِن فوائد الحدیث ان النمیمۃ من کبائر الذنوب، اس حدیث میں سے جو باتیں فوائد، علمی فوائد ہم کو حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ چغل خوری گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے۔ وجہہ ان فیہا ھذا الوعید الشدید، اس اعتبار سے کہ اس میں یہ اتنی شدید وعید ہے، اتنی سنگین بات اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ وَكُلُّ ذَنبٍ فِيهِ وَعِيدٌ فِي الْآخِرَةِ أَوْ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوب، اس لیے کہ ہر وہ گناہ جس پر آخرت میں سزا کی وعید ہو یا دنیا میں شرعی حد سزا ہو، یہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ فتح ذی الجلال والاکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے،
اس میں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چغل خوری کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا نہیں۔ اور آج عام لوگوں کے بیچ میں یہ چیز چلتی ہے، لوگوں کو لڑوانے کے لیے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں جبکہ ذاتی کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس میں آخری بات یہ کہ اس حدیث میں بات بیان ہوئی کہ لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت نمام، جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے؟ کیا کبھی جنت میں نہیں جائے گا؟ جنت میں جانے والوں کے بارے میں دو باتیں ہیں، دو قسم کے جنت میں جانے والے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن پر نہ کوئی عذاب ہوگا، نہ ان کا حساب ہوگا، نہ ان پر عذاب ہوگا، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا حساب بھی ہوگا اور عذاب بھی ہوگا اور اس کے بعد جنت میں جائیں گے۔ تو حدیث میں جو آیا ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے سے مراد علماء نے کہا کہ وہ لوگ جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جانے والے ہیں یہ ان میں نہیں، جب سب جا رہے ہوں گے یہ نہیں جائیں گے۔ یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ ہاں، پھر ایک دن ان کو جب اللہ چاہے گا سزا ان کو دینے کے بعد وہاں سے نکال کے پھر جنت میں ڈالا جائے گا، اگر ان کے پاس ایمان ہے، اگر وہ توحید والے ہوں۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب سب جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، ان میں یہ لوگ نہیں ہوں گے، تو اس اعتبار سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ لیکن اس وقت میں وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ چغل خوری کبیرہ گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی برائیاں ہیں جو لوگوں میں دراڑ پیدا کرنے والی ہیں، غیبت ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں اس کے بارے میں تفصیل دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ اللہ رب العالمین کہنے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ان تمام برائیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ درس کا مقصد یہی ہے کہ جو برے اخلاق ہیں، برائیاں ہیں، ان کو ہم جان کر کے ان تمام برائیوں کو چھوڑیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں علماء کے ساتھ جوڑ کر کے رکھے اور ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔